بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم عامہ پارہ کا 16واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے 2 صورتیں پڑھ لیں، ایک سورۃ النبأ اور اس کے بعد دوسری سورۃ النازعات۔ آج آپ کے سامنے سورۃ عبس کی پہلی 4 آیتیں بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری۔ عبس وتولی، پیغمبر ترشرو ہوئے اور چہرہ پھیر لیا۔ ان جاءہ الاعمی، اس بات سے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا۔ وما یدریک لعلہ یزکی، اور آپ کو کیا خبر کہ شاید وہ سنور جاتا۔ او یذکر فتنفعہ الذکری، یا وہ نصیحت حاصل کر لیتا اور نصیحت اس کو نفع دیتی۔ اس کے بعد امر ثانی یعنی لغات کا بیان۔ اس میں عبس یہ باب ضرب سے صیغہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، عبس یعبس عبسا وعبوسا، ترشرو ہونا، چین بجبی ہونا اور ناگواری کا اظہار کرنا۔ تولی، تولی یہ بھی صیغہ فعل ماضی واحد مذکر غائب باب تفاعل سے ہے۔ اصل میں یہ بھی تولیہ تھا، تو یہاں پر اس کے اندر قالا کا قانون جاری ہوا ہے تو تولی بن گیا۔ اس کا معنی ہے پیٹھ پھیرنا، منہ موڑنا۔ جاء، یہ بھی فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے اور باب ضرب سے جاء یجیء۔ آنا، الاعمی، یہ صیغہ صفت مشبہ ہے اور باب سمع سے نابینا ہونا۔ اعمی کی جمع عمی اور عمیان آتی ہے۔ یدریک، یدریک یدری، یہ فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب اور آگے کاف ضمیر اس کی منصوب کی ہے، باب فعال سے ہے اور اس کا معنی خبر دینا۔ اور باب ضربہ سے بھی اس کا مادہ استعمال ہوتا ہے، درا یدری درین و درایتن، جاننا۔ یزکی، یہ بھی باب تفاعل صیغہ فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے سنور جانا۔ یزکی اصل میں یتزکی تھا، پھر تا کو ایک قاعدے کے تحت زا کر کے زا کا زا میں ادغام کر دیا تو یہ یزکی ہو گیا۔ آگے ہے یذکرو، یذکرو یہ بھی باب تفاعل سے فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب اور یہ بھی اصل میں یتذکر تھا، اس کے اندر بھی یہی قاعدہ جاری ہوا کہ تا کو زال کر کے زال کا زال میں ادغام کیا گیا۔ اس کا معنی بھی ہے یاد کرنا۔ تنفع، باب فتح سے نفع ینفع نفعا، نفع پہنچانا، اور الذکر نصیحت۔
یہ باب نصر سے ذکر یذکر کا مصدر ہے۔ امر ثالث تفسیر میں اس صورت کا سب سے پہلے ماقبل سے ربط سن لیجیے گا کہ اس صورت کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے والی صورت میں بھی کہ اس کا جو مضمون تھا وہ قیامت کے ذکر پر مشتمل تھا، تو اس صورت میں بھی قیامت کا اثبات ہے، جیسا کہ اس کی آیات بھی آپس میں مناسبت رکھتی ہیں۔ اس صورت میں تھا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ، اور اس صورت میں قیامت کا دوسرا نام ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ۔ اس اعتبار سے دونوں صورتوں میں جو مناسبت ہے وہ ظاہر ہے۔ سورت کا شان نزول، اس کی آیات کا شان نزول یہ ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض سرداران قریش جو مشرکین تھے، یعنی ابو جہل اور عتبہ، ابی بن خلف، شیبہ وغیرہ، ان کے ساتھ بیٹھے تھے اور ان کو اسلام کے متعلق دعوت دے رہے تھے، اور اس طرح خاموشی سے گفتگو ہو رہی تھی۔ اتنے میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی وہ تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ دریافت کیا، اور پھر اپنے اس سوال کو انہوں نے کئی دفعہ دہرایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب مانگنے میں اصرار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کے ساتھ کفار کے جو سردار ہیں ان کے ساتھ کلام بات چیت میں مصروف تھے، تو یہ قطع کلامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنی توجہ مبارک کو پھیر لیا، اور اپنے چہرے پر جو ہے وہ ناگواری کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے اظہار بھی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف فوراً توجہ نہیں کی، اور یہ اس لیے کہ یہ کفار کے جو سردار ہیں، قریش کے سردار ہیں، ان کو میں دعوت دے رہا ہوں، اگر یہ اسلام لے آئے تو ان کی وجہ سے اور کئی لوگوں کے اسلام لانے کی توقع ہے۔ اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اس وقت توجہ اس لیے نہیں کی کہ یہ تو یعنی صحابی ہیں، کسی دوسرے وقت بھی جو ہے وہ مسئلہ اپنا پوچھ سکتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ مجلس ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً جو ہے وہ وحی کے آثار نمودار ہوئے، اور اس کی یہ آیتیں نازل ہوئیں، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی آگے تک۔ اس کے بعد عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا اعزاز و اکرام فرماتے، اور ان کو یہ فرماتے کہ مرحبا لمن عاتبنی فیہ ربی، تو کہ آپ کو خوش آمدید، آپ وہ شخصیت ہیں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری سرزنش کی ہے۔ اور اس کے بعد ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ضرورت کے بارے میں ضرور پوچھا کرتے تھے۔ اچھا، اب ان آیات کی تفصیل سن لیجئے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترش رو ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا کہ جب آپ کے پاس ایک نابینا آئے، تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ یہ ایک عتاب آیا کہ آپ نے جو ہے وہ تیوری چڑھائی اور ناگواری کا اظہار کیا، جبکہ یہ نابینا آپ کے پاس جو ہے وہ سوال کرنے کے لیے آیا تھا، اور یہ جو سوال کر رہا تھا اگر آپ اس کو بتا دیتے تو یہ اس سے وہ نصیحت حاصل کر لیتا، اس پر عمل کر لیتا۔ تو جیسا کہ شان نزول میں بتلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ان سے اپنا چہرہ انور پھیرنے کی متعدد وجوہ ہو سکتی ہیں۔ ایک تو اس میں یہ تھا کہ وہ تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ صحابی تھے، وہ تو ہر وقت مجلس میں موجود رہتے،
اور دوسری طرف کفار تھے، کفار قریش اور سردار تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کا طمع کیا کہ یہ اسلام لے آئیں گے تو ان کے ساتھ دیگر لوگ بھی اسلام لے آئیں گے. اور دوسری اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ کفر شرک میں مبتلا تھے. اب کفر شرک کا ازالہ جو تھا وہ زیادہ لازمی تھا بنسبت اس کے کہ اس کی جگہ جو ہے اس کو موقوف کر کے ایک مسئلے کا جواب دیا جاتا. اب ان آیات میں خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ مخاطب کے صیغے لائے جاتے، لیکن یہاں پر غائب کے صیغے استعمال کیے گئے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. تو غائب کے صیغے لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی وجہ سے تھا کہ خطاب کے صیغے کے ساتھ ڈائریکٹ سرزنش نہیں کی، بلکہ یہ ظاہر کیا گیا گویا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزنش نہیں ہے بلکہ کسی اور کے لیے ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے الاعمی کے لفظ کی جو تصریح موجود ہے آیت کے اندر، اس سے بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا بار بار سوال کرنا وہ جان بوجھ کر نہیں تھا، بلکہ وہ آپ کی حالت کو دیکھتے اور جانتے ہوئے نہیں تھا، بلکہ وہ نابینا تھے. ان کو آپ کے بارے میں ساری تفصیلات معلوم نہیں تھی کہ آپ کس حالت میں بیٹھے ہیں، اس لیے وہ بار بار سوال کر رہے تھے، تو سوال کرنے میں وہ معذور تھے. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ. یزکا جو ہے یہ اس کا معنی ہے پاک صاف ہونا یا سنور جانا. اپنے نفس کو جو ہے وہ ظاہری اور باطنی ہر قسم کی گندگیوں سے پاک کر لینا، اس کا تزکیہ کر لینا. تو یہ جو حالت ہے نفس کی، یہ ابرار کے لیے اور اتقیاء لوگوں کے لیے، اور یہ اصلاح کا جو ہے اعلیٰ درجہ ہے. اور دوسرا جو صیغہ ہے یذکرو، اس کا معنی ہے نصیحت قبول کرنا، اور یہ جو ہے نا دین پر چلنے کا ایک ابتدائی حالت ہے، یعنی مبتدی کی حالت ہے. تو اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اس کی بات سن لیتے تو شاید وہ یا تو اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاتا، وہ آپ کی تعلیم سے سنور جاتا، تو یا کم از کم جو ہے وہ نصیحت قبول کر لیتا. آگے مفسرین نے لکھا ہے کہ جو وما یدری کا جو لفظ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عذر کا اشارہ فرمایا کہ وما یدری کا آپ کو کیا خبر، یعنی آپ کا دھیان اس طرف نہیں گیا کہ یہ نابینا جو ہے وہ جو دریافت کر رہا ہے اس پر اس کا یقینی اثر ہوگا، اور دو حالتوں میں سے ایک حالت اس کو، یعنی دو احوال میں سے ایک احوال جو ہے وہ اس پر ظاہر ہونا لازمی ہے، جبکہ جو کفار ہیں ان پر گفتگو کا اثر جو ہے وہ غیر یقینی ہے. اس کے بعد ترکیب سن لیجئے. امر رابع عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. عبس فعل ماضی ہے، اس میں ہوا ضمیر مستتر، اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ ہے، اور تولی فعل ماضی ہوا ضمیر مستتر، اس کا فاعل ہے، اور ان مصدریہ جاء فعل، ہو ضمیر جو ہے یہ مفعول بھی ہے، الاعمی فاعل، جاء فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر یہ مفعول لہ ہوا. تولی فعل اپنے فاعل اور مفعول لہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا. وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. واو استنافیہ ہے اور ما استفہامیہ مبتدا، یدری فعل، ہوا ضمیر مستتر، اس کا فاعل، اور کاف ضمیر مفعول اول. لعل جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، ہو ضمیر جو ہے اس کا اسم ہے، یزکا فعل، اور ہوا ضمیر مستتر، اس کا فاعل. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ او حرف عطف. یذکر فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ لعل کی خبر. لعل اپنے
اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ ترجی ہوا، اور فا جو ہے نا فتنفعہ الذکر میں فا یہ لعل کے جواب میں واقع ہے، اور اس کے بعد ان جو ہے وہ مقدر ہے، تنفع فعل اور ہو ضمیر جو ہے وہ مفعول بھی ہے، الذکر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جواب ترجی ہے، اور پھر ترجی جواب ترجی مل کر یہ مفعول بھی ثانی یدری کا، یدری کے لیے، یدری فعل جو ہے وہ اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ما استفہامیہ کے لیے مبتدا کے لیے خبر، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کا سبق جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔